زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت، زنا برے لوگوں کی عادت ہے. اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا دوست کہ میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا، آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو اپریشیٹ نہ کریں، ڈیگریڈ کریں اس کو. برا کام ہے، گندا کام ہے. آج کوئی بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے تو حسرت سے نا بیچارہ پگھلنا شروع ہو جاتے، یار یہ کیا ہو گیا یار، ہمیں تو لفٹ ہی نہیں کراتا. فوراً بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا، یہ بھنگیوں والے کام کا، خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے. یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. شادی انسانوں میں ہوتی ہے، گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی. فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو. ایک گندگی پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا، لیونگ ریلیشن ہے ان کا، ساتھ رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا. اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو، آپ اس کے شوہر ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. بیوی بناؤ گے تو رشتہ بنے گا، ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جملہ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے، آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو غصہ تو آئے گا، آپ بولے یار ہیں تو چماروں والے کام، گدے گھوڑے جو کام کرتے ہیں. فزیکل گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا آگے، اللہ نہ کرے آگے چل کے. ذریعہ تو بن گئے نا آپ. اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو شادی میں لگ گیا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں 13 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں. یہ BBC کی رپورٹ ہے. 13 سال کی لڑکیاں. وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے یہ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا تو 22-23 سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا ضرورت ہے یار ابھی شادی کی، 22 سال کا تو ہے یہ. حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو 22 سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے. اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا، لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اب وسائل آ گئے، اس کی جاب لگ گئی. 22 سال میں کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا، تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو بہت سے رشتہ کہ اس کو کیا ضرورت ہے. تو میرے پاس آئے اس کو ضرورت کیا ہے. میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. فضول قسم کی باتیں یار. یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں. آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو. ابا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. ماموں کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. کبھی کسی نے کہا؟ اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے، میرا پیٹ ہے، بھوک مجھے لگ رہی ہے یار. آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں. ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو. آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا. تو جیسے کھانا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو، آپ کا دوست کر رہا ہے، اپریشیٹ کرو یار. زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں، ہم تو فضول قسم کے مفتی صاحب کے بیانات سن کے غیرت ہماری جاگ نہیں رہی. تو شیر کا بچہ ہے، زندہ باد، شاباش. پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ، دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے، زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی علی بات کو. ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2 جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا، نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمارے ملک میں اب شراب، آج نیو ایئر وہ منایا جائے گا نا، رات کو شراب کباب چلے گا دبا کے، انجوائے کریں گے لائف کو. پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے، کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تو خوشی ہوگی، اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل، میں تو حیران ہوں یار. نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. اور لڑکیاں بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا. وہ بھی الگ پی رہی ہے. اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو، ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار جب آپ کی شادی ویسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز کینسر سے، میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے
कैंसर से मरे, छोड़ो, हिम्मत करो, एक दफा जान छुड़ाओ इन चीजों से। और इंटरनेट पर बेहुदा चीजें मत देखो। और ये जो डॉक्टर कहते हैं ना, ये जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कुछ नहीं होता, बिल्कुल 100% झूठ है। ये जो चीज नेचुरल नहीं है वो आपकी सेहत को यकीनन नुकसान पहुंचाएगी। मेडिकल साइंस बदलती रहती है। आज डॉक्टर कह रहे हैं इससे टेंशन खत्म हो जाती है। देखो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी, मेडिकली कोई नुकसान था उनको? कोई डॉक्टर उस वक्त लैब में टेस्ट कर कह रहे हैं वही खून है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। भाई बड़ा नुकसान क्या हुआ उनको? क्योंकि नेचुरल नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि औरत की तरफ उनकी रगबत खत्म। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा निकाह करो, उन्होंने कहा मैं औरतों में रगबत ही नहीं है। तो जो अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के आदी हो जाते हैं, और ये काम एक दफा नहीं होता, जो करता है तो आदत पड़ती है, उनको सबसे बड़ा जो उनके मेंटली जो उनका नुकसान होता है, जिस तरह से एक इस बुराई से बचने वाला अपनी ज़ौजा से सेटिस्फाई होता है, हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला इस तरह से सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि उसके जो हार्मोन्स, जो एक पूरा सेटअप अल्लाह ने रखा है ना। देखो, जब खाना सामने आता है, निहारी बन रही है, नींबू न खुशबू आती है, आपका मैदा एसिड छोड़ना शुरू करता है, उसके लिए तैयार होता है, फिर आप खाना निवाला बनाते हो, फिर मुंह में चबाते हो उसको खूब रगबत के साथ, फिर उसको पेट में उतारते हो। पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है ना। डायरेक्ट आपने शॉपर लाके निहारी का ढा करके मुंह में फोड़ दिया किसी के, तो मेडिकली तो कुछ भी नहीं हो। डॉक्टर कहेंगे अभी भी वही कार्ब गया है, वही प्रोटीन गए हैं, मैदे में गए हैं। तो जब ये अमल होता चला जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे की सेटिंग भी आउट होगी। सबसे ज्यादा आउट तो ये कि फिर चबा के खाना आपके हजम, वो सारा एसिड का जो हार्मोन्स, जब भूख के हार्मोन्स होते हैं ना, वो सारे बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आज लड़कों में ये बहुत ज्यादा हो गया, हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, और डॉक्टर इसको प्रोमोट कर रहे हैं। तो ये गलत है, ये नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए। ठीक है, जो हकीम डराते हैं खतरनाक, वो वाले नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे ये डॉक्टर लोग कह रहे हैं। ये कल रुजू करेंगे अपनी तहकीक से, और जब रुजू करेंगे तो आपके पास जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा। इस्लाम ने आपके पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीवी के अलावा तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वो नेचुरल है तो नेचर पे रहो, नेचर से बगावत करने की डॉक्टरों के मशवरे पे कोशिश बोलो ना मत करो। कोई डॉक्टर मशवरा देता है ना कि टेंशन, आजकल हो रहा है ऐसे, डॉक्टर खुद लगा रहे हैं लड़कों के धंधों पे। तो ये भी ऐसे ही वक्ती तौर पर इंसान रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद फिर बार 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 इसमें एतदाल है ही नहीं। तो मैं भी उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो अगर किसी से गुनाह हो जाता है, क्योंकि जब इन चीजों की लत पड़ती है तो आराम से नहीं छूटती, तो छोड़ने की कोशिश तो करो मेरे भाई। फोश फिल्में देखने की आदत पड़ गई, इस तरह हाथ से आदत पड़ गई, तो कोशिश तो करो ना। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आएगा मैं उसकी तरफ एक हाथ आऊंगा, जो चल के आएगा मैं दौड़ के। तो कैसे कोशिश होगी? आप ये इरादा करो कि हम ये गुनाह कभी भी नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह ना करे शैतान ने करवा दिया, क्योंकि आदत पड़ती है तो आराम आराम से एक चीज छूटती है, करवा दिया तो हम अपने आप को सजा देंगे। वो सजा जुर्माने की शक्ल में हो सकती है, रोजे की शक्ल में हो सकती है। जब गलती हुई है उसके बदले में आपने बतौर सजा कोई नेकी बोलो ना करनी है। जिनसे बदनजरी नहीं छूटती, मैं कहता हूं जब भी किसी को देखो 50 रुपए सदका कर दो फौरन। एक बदनजरी के 50 रुपए तो अदा करो। नहीं, ये बात समझ में, जब 20 दफा देखेगा नेट पर और इधर उधर आंटियों को छेड़ेगा या देखेगा, तो 50-50 हो गए। जब एक एक दिन में 1000-1000 रुपए निकलना शुरू होंगे तो आदमी, लोग भी कहेंगे तेरे बाप का फ्री का फोकड़ का पैसा है भी 20 पे उड़ा रहा है तू। यही होगा ना। फिर अपना नस भी कहेगा यार ये कुछ ज्यादा हो गया। जिनकी आमदन महदूद है उनके लिए 1000 रुपए, जिनकी ज्यादा आमदन है उनके लिए तो लाख रुपए भी कुछ नहीं है। तो अपनी आमदन के हिसाब से तो 1000 से किस पे आओगे? 500 पे आओगे। फिर आंटी जाएगी, उसको देखने का दिल करेगा। आंटियां को आंटी कहना हराम है पाकिस्तान में। एक आदमी ने किसी खातून को कह दी आंटी, उसने कहा आंटी होगा तेरा बाप, नहीं ना, तो आंटी नहीं, मैं तो मजाक से कह रहा हूं। कोई भी, तो आपने जब 50 रुपए सदका किए, फिर सदका किए, तो फिर आप कहोगे यार ये 50 अब इस दफा में बचा लो। आहिस्ता आहिस्ता आपको गुनाह छोड़ने की आदत इंशाअल्लाह बोलो ना पड़ेगी, कम हो जाएगा, फिर और कम होगा। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में खत्म हो जाएगा। जैसे गुनाह करते करते करने की आदत पड़ती है, छोड़ते छोड़ते छोड़ने की। कुछ करो तो सही, हिलो तो सही। और आखिरी बात, बल्कि 2 बातें बस। एक, नमाज की पाबंदी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी अज़म करें फजर तकबीर ऊला के साथ मस्जिद में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस्लाम में तौहीद के बाद नमाज से बड़ा हुक्म कोई नहीं। अल्लाह खिला रहा है तो अल्लाह कहते हैं मेरे घर पे आके तुम्हें सजदा करना पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं, अल्लाह हर नमाज में ऐलान करवाते हैं हय्या अलस सलाह, आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ। ये ऐलानात हवा में तहलील होके खत्म हो रहे हैं। हम समझते हैं बस मुअज्जिन की ड्यूटी है। वो भाई, ये अल्लाह क़यामत में हुज्जत तमाम करेगा कि जब से बालिग हुआ था ना, उस वक्त से लेके मौत तक तू अजान सुनता रहा है, मैं तुझे याद दिलाता रहा और तू सुन सुन के सुन हो गया था। तू समझते हो?
اور آخری بات دیکھو، رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے، توڑنا جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے۔ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو، بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا۔ ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے، میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے۔ میں ایک گاؤں گیا، وہاں واقعہ ہوا، میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا، ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بوڑھا باپ ہے، کئی سالوں سے بستر پہ ہے، تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں۔ یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں۔ اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے، لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں، گوروں نے تو حل تلاش کیا، بوڑھا ماں باپ ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، گورنمنٹ خود ہی پالے گی۔ تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا، نہیں سمجھنا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن، کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار، تو یہی بہترین ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا، اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا۔ جب خربوزے کھایا کرے نا، میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں، خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے۔ آلو بولو، ٹماٹر بولو، مزہ نہیں آتا ہے۔ جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا، کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے، تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں۔ اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا، ایسے تو پھول کا کپا ہو جاتا ہے، پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں۔ تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں سوالات کے لیے، کیونکہ ٹائم بہت لمبا بیان آج میں نے کھینچ لیا ہے۔ کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو، کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال۔ جی جناب، وعلیکم جی۔ ہاں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یورپ سے سفر ہوا، بہت سے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے، وہاں اسٹے کرنے کے لیے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ہم، بلکہ ان کے ساتھ میں یا میرے ساتھ یہ اس میں پھر ہم بحث کریں گے بعد میں بیٹھ کر، یورپ گئے تھے، تو یہ تو کاروباری آدمی ہیں، یہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں 1-1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت، بولو نا، نہیں۔ جو 1-1.5 لاکھ سے کم ہے تو کوشش کرے یہیں 1-1.5 لاکھ ہو جائیں، نہیں ہو رہے بالکل ہی گیس بجلی کا بل ہی ادا نہیں ہو رہا، تو مرنے سے بہتر ہے کہیں اور نکل جائے بھائی، تو وہاں جا کے مر، ٹھیک ہے نا؟ یہاں قبرستانوں میں جگہ، پاپوش کا قبرستان دیکھا آپ نے؟ ایک ایک قبر سے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنے مردے اٹھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اب انسانیت کی آدھی آبادی تو یہیں سے پوری ہو گئی ہے، تو مردے کے اوپر مردہ، پھر وہ گورکن یہ تھوڑا سائڈ پہ لگا کے دوسرا مردہ پرانا والا اس سائڈ پہ کیا، کچھ کے گردے بیچ دیے، کچھ کے گھٹنے بیچ دیے، کچھ کے یہ بیچ دیا، بیچ باچ کے پورا مردہ بھی ایک قبر میں نہیں ہے، ایک مردہ ہے، گردے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے کسی اور مردے کے۔ عجیب سا پاپوش کے قبرستان میں حساب۔ بھائی گورنمنٹ کچھ زمین تو دے لوگوں کو مردے دفنانے کے لیے یار، اتنی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو کیا یار ملک کا حشر ہے۔ تو اس لیے 1-1.5 لاکھ اگر کوئی کما رہا ہے تو نہ جائے، کیونکہ یہاں 1 لاکھ میں برکت بہت ہوگی، سمجھتے ہو؟ 1 لاکھ میں 50,000 بھی ایک کمارے چھڑے چھاٹ جس کی نئی شادی، اس کے 50,000 میں بھی آڑا ترچا کر کے گزارا ہو جائے گا۔ مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ بل ہی اتنا آ جاتا ہے، تو یعنی 50,000 کم کہہ دیا میرے خیال میں نے، ہاں لاکھ روپے تقریبا 50 میں تو کیا کرے گا وہ بیچارہ، بل اتنا 8-10,000 تو فری پھوکٹ کا بل آ رہا ہے، پھر گیس شارٹ ہو رہی ہے مارکیٹ سے۔ اب روزہ رکھنا ہو کسی نے صبح، تو سحری کے وقت میں گیس ہی نہیں ہے۔ آج مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو صبح گیس ہی نہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا رات کو پکاؤ، کہہ رہے رات کو پکا کے صبح کھائیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا، کیسے کھائیں گے؟ تو کتنے مسائل کھڑے ہو گئے، پھر سلنڈر خریدو، تو اب وہ سلنڈر خریدنے کے 50,000 میں پیسے کہاں سے؟ تو جس کی آمدن لاکھ سے کم ہے اور وہ لاکھ تک پہلے کوشش کرے یہیں کسی طرح بڑھائے، نہیں بڑھا سکتا تو پتلی گلی سے نکل جائے وہ، کیونکہ مرے گا قبرستان میں جگہ بولو نہیں ہے، تو وہاں جا کے
زندہ رہ لیا تو ٹھیک ہے, مر گیا تو کماؤ. وہاں ان کے پاس اسپیس بہت ہے, سمجھتے ہو, بہت اسپیس ہے ان کے پاس مردے دفنانے کی. لیکن جو لاکھ سے اوپر کما رہا ہے نا, یا پیسے والا ہے, اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ وہاں کماتے ہو تو پھر وہیں کے حساب سے خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ بہت مہنگے ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں جب تک بیوی بھی نہیں کماتی, مرد بھی نہیں کماتا, تو پھر آگے بچوں کے بڑے مسائل ہیں. اسکول میں ہومو سیکسولیٹی سکھائی جا رہی ہے بچوں کو باقاعدہ, تو آپ اپنے بچوں کو کیسے یہ سب چیزیں پڑھاؤ گے بھائی؟ پھر بچہ بڑا ہو کے کہے گا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے. آپ بولو گے یار تو باتیں کس قسم کی کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا جس قسم کے اسکولوں میں پڑھایا اس میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں ہم کو. آپ کی بہو آئے گی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میری بہو ہے یا میرا بیٹا ان کے ابا کا داماد ہے یا بہو ہے. کچھ عجیب سی کنفیوژن ہے. ایک لاکٹ سے پتہ چلتا ہے. دونوں آدمی ہوتے ہیں, جس کے لاکٹ ہے اس کو انہوں نے بیوی فرض کیا ہوا ہے, کان میں لاکٹ, جس کے نہیں ہے تو وہ آدمی. ایسا عجیب سا سیٹ اپ چل پڑا ہے, اللہ کی پناہ بھائی. تو وہ سیٹ اپ وہاں اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, تو آپ کیسے یعنی چلو گے؟ تو وہاں تو بیچارے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے, اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے, تو کیا کریں؟ تو میں کیا کہتا, کیا کریں؟ میں کہ صبر کریں, اور کیا کریں؟ ریاست کے اگینسٹ کون جا سکتا ہے؟ پھر حکومت اور ہی کچھ نہ کر دے. تو یہ ہے حساب کتاب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو میل ہو ٹھیک ہے, اور وغیرہ وغیرہ, تو پھر دیکھ لیں. لیکن بہرحال کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ. تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ خود فیصلہ کریں جانے کہ نہیں جانا جناب. جی دیکھیں, یہ صرف انہوں نے سوال پوچھا ہے, میں سوال سے دہراتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں پھر سوال نہیں آتا, کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں عورت سجدہ کرے گی سمٹ کے, تو صرف سجدہ ہے یا رکوع بھی سمٹ کے, یا وہ مردوں کی طرح رکوع کرے گی؟ تو صرف حنفی میں نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے. یہ سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہاں تک کہ 150-200 سال پرانے جو اہل حدیث تھے ہندوستان میں, وہ سب کا اجماع اس پر کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, رکوع میں بھی سمٹے گی, سجدے میں بھی سمٹے گی, قیام میں بھی سمٹے گی. یہ مسئلہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے عالم تھے, سلفی مکتب تھے, تو اصل میں حنبلی, ان کچھ چیزوں میں انہوں نے خروج کیا. تو یہ ان کا فتویٰ تھا کہ عورت جو ہے نا سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی. وہاں سے یہ فتویٰ پھیلا, پھر ہمارے اہل حدیثوں نے بھی لے لیا. تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, اجماع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سمٹ کے سجدہ نہ کرو, اس سے مراد مردوں کو خطاب ہے, عورت خود بخود پردے کا احکام ہے. تو یہ چاروں مکاتب فکر میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک تابعیہ کا ذکر کیا ہے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری کیسی تھیں, وہ سمٹ کے پڑھتی تھی, عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. ورنہ امام بخاری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدینہ مکہ میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی پڑھ رہی ہیں, تو ان کو ایک ملی, تو اس کا مطلب باقی ساری سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں. ہاں, رکوع بھی ایسے مردوں کی طرح سیدھا ہو کے نہیں, بس جتنا ہلکا سا رکوع کریں گی, تھوڑا سا جھکیں گی, تاکہ جسم سمٹا رہے نا. اس پر میرے کلپ موجود ہیں کافی, اس پہ میں بات کر چکا ہوں اس موضوع پر. جی ہاں جی ہاں, بھائی کا سوال یہ ہے کہ تورات, انجیل, زبور اور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں, تو جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوسرا, جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو اللہ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا, اللہ کو اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھیں, جو اپنے زمانے میں تورات انجیل کو فالو کرتے تھے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور, ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں گائیڈنس تھی, ہدایت اور روشنی تھی. یحکم بہا النبیون, جو پیغمبر تھے وہ تورات پہ فیصلہ کرتے تھے, والربانیون, اور جو بھی اللہ والے لوگ تھے. تو جب تک تورات اللہ نے نازل کی, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ہی کا پابند بنایا, چند احکام چینج کیے انجیل میں, باقی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی, اس میں چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے, زیادہ نہیں تھی. تو ایک سیکنڈ بھائی کا جواب دے دوں نا. تو جب تک وہ کتابیں تھیں تو ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے. جب قرآن دنیا میں آیا ہے, ایک تو آیا کیوں ہے, اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں, ٹکراؤ ہے ان میں. تورات میں بھی ایسا ہی ہے. تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی, ان مذہبوں کی حفاظت, ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا, اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے,
اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے, قرآن آیا, اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا, احکام بھی بدلتے ہیں. تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے. جب زمانہ چینج ہو گیا, بدل گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے. بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں, پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں. تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں, 4000 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا, لیکن اسلام نے آ کے 4 میں باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا, تو اس میں ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑ پتی لوگ 400 بیویاں رکھ لیتے اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو نا نہیں آتی. تو اسلام نے محدود کیا نا. تو یہ چینجنگ ضروری تھی, اس زمانے میں ضروری نہیں تھی. تو اس طرح کے بہت سارے حکام ہیں جو اللہ نے چینج کیے. طلاق کے حکام, وراثت کے حکام, نمازیں 5 فرض کر دی, پہلے کم تھی. تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کیا, لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی, قیامت تک چلے گا. اور 1400 سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی, عروج و زوال ہوا, اب تک چل رہا ہے وہ. تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت میں, میرا خیال ہے. جی جناب, یہ بھائی کچھ پوچھ رہے تھے. بہترین بات کی آپ نے. یہ پورا بیان میرا اسی پر تھا. کہہ رہے ہیں لبرلزم بہت پھیل رہا ہے, لوگوں نے اب حقوق العباد کو زیادہ فوکس کیا ہے, حقوق اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. بالکل بات. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے. اصل میں اس نعرے کے پیچھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بعد میں ہے, مخلوق کا آپس کا رشتہ پہلے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے پر پہلے ہے, ابا اماں کے بعد میں جو پیدائش کا ذریعہ بنے. تو خدا کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیچ سے نکالا گیا مذہب کا لیبل لگا کے کہ مذہب تو بعد میں, پہلے تو انسان ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, مذہب پہلے ہے, خدا. مذہب کا نام مطلب کیا ہے؟ خدا کے حقوق. تو خدا پہلے ہے, وہ تھا تو اس نے پیدا کیا نا ہمیں اپنے ارادے سے. For more videos, please subscribe our channel.